ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عادل ملک, آپ کا میزبان. اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کی شام کو 6 بجے سے 7 بجے تک. ناظرین, اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل آپ پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام کالز آپ کی کالز لینے سے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں. اس ہفتے کی جو بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو مئی 2014 میں ہوم آفس والے قانون لے کے آئے تھے وہ کافی تیزی کے ساتھ انفورس کر رہے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ابھی اکتوبر سے انہوں نے اسٹوڈنٹ کی اپیل رائٹس بند کر دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے ٹائر 4 کے اوپر اپلیکیشن کرتا ہے اپنی ایکسٹینشن کی 20 اکتوبر کے بعد, تو اگر ہوم آفس والے کسی گراؤنڈز کے اوپر ان کی اپلیکیشن ریفیوز کرتے ہیں تو ان کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا جائے گا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپلیکیشن کرتا, ہوم آفس والوں کو کوئی پرابلم ہوتا, وہ ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر کے ان کو اپیل کا رائٹ دیتے تھے کہ آپ اس میٹر کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل میں چیلنج کریں. وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ امیگریشن جج آپ کا کیس دوبارہ ریویو کرے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ ادھر ہوم آفس کا ڈیسیجن ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب ہوم آفس والوں کا کہنا یہ ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی ہم نے اپلیکیشن ریفیوز کی تو ان کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا جائے گا, بلکہ وہ ایڈمنسٹریٹو ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب ایڈمنسٹریٹو ریویو ایک اپیل ہوتی ہے جو ہوم آفس میں دوبارہ جائے گی اور ایک اور امیگریشن آفیسر دوبارہ کیس ریویو کر کے فیصلہ کرے گا. تو اگر وہاں پہ وہ اپنا پرانا ڈیسیژن مینٹین کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا, بلکہ وہ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں بائی دی وے آف جوڈیشل ریویو چیلنج کر سکتے ہیں. اور اگر ایڈمنسٹریٹو ریویو میں امیگریشن آفیسر اپنا پرانا ڈیسیژن ودرا کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ویزا مل جائے گا یا ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو ایڈمنسٹریٹو ریویو میں پرابلم یہ ہوگا کہ اس میں اسٹوڈنٹ فردر ایویڈنس یا فردر ڈاکومنٹس نہیں جمع کرا سکتے ہیں, بلکہ ہوم آفس کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. ہوم آفس کو سیٹسفائی یہ کرنا پڑے گا کہ ہوم آفس سے ایڈمنسٹریٹو مسٹیک ہوئی ہے. ناظرین, آپ چلتے اپنی کالز کی طرف اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف اور دیکھتے لائن پر کون ہے. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری بچوں کے اس پہ میں نے 7 ایئر پہ کیس کیا تھا, ٹھیک, اور جو کہ ریفیوز کر دیا تھا انہوں نے کہ آپ کو 20 ایئرز نہیں ہوئے. پھر ہم نے ان کو پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک, تو ریکنسیڈریشن میں انہوں نے نیئرلی 8 to 9 months دیے. اس کے بعد پھر انہوں نے وہی بھیج دیا کہ ہاں آپ جو ہے وہ پاکستان میں اپنی لائف دوبارہ شروع کر سکتے ہیں اور ہم ریفیوز کرتے ہیں اگین. پھر ہمارے سالیسیٹر نے اگین پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجا کہ ہم جی آر میں جا رہے ہیں. ٹھیک, تو ابھی انہوں نے لیٹر بھیجا ہے ہمیں ود ان 14 days کہ ہم ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ مزید اگر سپورٹنگ کچھ لیٹرز یا کچھ چیزیں بھیج سکتے ہیں پیپر, تو آپ ہمیں ود ان 10 days بھیج دیں. تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا؟ ٹھیک, بالکل. جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو ہوم آفس نے کیونکہ 2 دفعہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی ہے اور دونوں دفعہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہوم آفس کے تیار کردہ رولز ہیں وہ آپ پورے نہیں کرتے, ان کی ریکوائرمنٹس کے اوپر آپ پورا نہیں اترتے. تو ہوم آفس کی ایک اپنی پالیسی بھی ہے, وہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بچے کو یہاں پہ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور اگر انہوں نے ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن کی ہے تو ہوم آفس کو چاہیے کہ جب ان کا کیس ریفیوز کریں تو ان کو انڈر سیکشن 10 اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ یہ میٹر ایک امیگریشن جج کے پاس لے کے جائیں اور جج ڈیسائیڈ کرے کہ ادھر آپ کی آرٹیکل 8 کے گراؤنڈز کے اوپر اپیل الاؤ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا پھر آپ کے بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کی بیسس کے اوپر آپ کو یہاں پہ اسٹے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. تو بہرحال آپ نے پری ایکشن پروٹوکول بھیجا ہے, ہوم آفس والے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کیس دوبارہ ریویو کریں گے. مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ وہ دوبارہ ریویو کر کے اپنا پرانا ڈیسیژن مینٹین کریں گے, مگر آپ کو اپیل کا رائٹ دے دیں گے اور آپ اس میٹر کو جج کے سامنے لے کے جا پائیں گی. تو بالکل فوری طور پہ ان کو آپ ایڈیشنل ایویڈنس بھیج دیں. ایڈیشنل ایویڈنس سے مراد بچوں کے اپ ٹو ڈیٹ اسکول کے پیپر وغیرہ ہو گئے ہیں یا کوئی پروگرس رپورٹ ہو گئی ہے, آپ اور آپ کے ہسبینڈ کی کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے, بل وغیرہ ہو گئے, تھوڑے بہت فیملی فوٹوگرافس ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ کوئی 3-4 ریفرنس لیٹرز ہو گئے جس سے یہ پروف ہو کہ آپ نے اپنی لائف ادھر اسٹیبلش کی ہے. تو یہ پیپر جیسے بھیجیں گے تو تھوڑے عرصے تک ہوم آفس والے دوبارہ کیس ریویو کر کے آپ کو آگاہ کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ میرے پاس لیو ٹو ریمین ہے, سپوز لیو ٹو ریمین 30 months کی. اچھا, مجھے ابھی ایکسٹینشن اپلائی کرنی ہوگی جو نیکسٹ 30 months ہے نا, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ایکسٹینشن اپلائی کرتے سپوز لیو ٹو ریمین تو جو فائنانشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ لاسٹ 6 months کی دکھانی پڑیں گی یا پورے 30 months کی دکھانی پڑیں
वेज लिस्ट और वगैरह होती है। ठीक, तो एक तो ये सवाल है कि मतलब लास्ट पूरे 30 मंथ की दिखानी पड़ेगी, और दूसरा सवाल ये कि जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पहले दिया था जब लीव अप्लाई में, ठीक, तो वो टेस्ट की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल को एक्सपायर हो जाएगा, तो उस क्या मुझे नया टेस्ट पास करना पड़ेगा, जहाँ से यही एक्सपायर टेस्ट मतलब चल जाएगा जब एक्सटेंशन अप्लाई करूँगा। ठीक, ठीक, ठीक है। बिल्कुल, जहां तक आपके सवालात का ताल्लुक है, तो अगर तो जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम होम ऑफिस की बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है, वो कहते हैं कि ये जो 2.5 साल का प्रूफ होगा ये तो आपको भेजना पड़ेगा होम ऑफिस को, जैसे ये प्रूफ हो कि आप दोनों साथ रहते हैं, जिस तरह कोई बिल हो गए हैं, बैंक स्टेटमेंट हो गई है, काउंसिल टैक्स हो गया है, कोई जीपी या एनएचएस से पेपर वगैरह हो गया है, और जो इनकम का एविडेंस है वो लास्ट 6 मंथ्स का भेजना पड़ेगा। और जहां तक आपके इंग्लिश टेस्ट का ताल्लुक है, तो आपको दोबारा करने की नहीं जरूरत होगी, क्योंकि आपने पहले जब एप्लीकेशन की थी उस टाइम आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया था कि आपकी जो इंग्लिश लेवल है वो A1 लेवल के इक्विवेलेंट है। तो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर आपको दोबारा इंग्लिश टेस्ट दरकार नहीं है। बहरहाल जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे 5 साल के बाद, उस टाइम होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लाइफ इन दी यूके टेस्ट भी होना चाहिए, और साथ में A1 लेवल से अबाव जो B1 लेवल है उसका आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन के वक्त आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट लागू नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाएं। मुझे ये पता करना है 7 ईयर की पॉलिसी पे जो अप्लाई करते हैं, ठीक, उसमें बच्चों के साथ आप कह रहे थे कि वो मेडिकल कार्ड जो रजिस्टर कराए थे शुरू में वो भी भेजने चाहिए, वो भेजने जरूरी है या नहीं? दूसरा, इसके अंदर जो है ये जो फीस देनी होती है, डिपेंडेंट मेरे पास अगर है मेरे साथ, तो मैं एक चेक इकट्ठा बना के भेजूंगा या सब सेपरेट एक चेक भेजूंगा? ठीक, ठीक है। बिल्कुल, जहां तक आपके सवालात का ताल्लुक है, तो अगर तो आपने 7 ईयर्स की बेसिस के ऊपर अप्लाई किया एज अ फैमिली, तो बिल्कुल जाहिर बता अगर कोई एनएचएस के पेपर वगैरह है, मेडिकल कार्ड वगैरह है, वो भेजने चाहिए। साथ में अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चलती है या फिर कोई किसी मेडिकल कंडीशन के अंदर है, तो वो भी पेपर होम ऑफिस को भेजना चाहिए, उसमें केस के ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। साथ में जहां तक मेन डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है, तो जाहिर बात है होम ऑफिस को यही आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि आपने इधर अपनी लाइफ इस्टेब्लिश कर दी है, और आपके बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट यही है कि उनको यहाँ पे स्टे दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके। तो 7 ईयर्स की बेसिस के ऊपर भी जब एप्लीकेशन करते हैं तो होम ऑफिस केस देखते हैं, रिव्यू करते हैं, बाज बाद वो स्टे पहली स्टेज पे दे देते हैं, बाज बाद वो किसी ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपके लिए रीजनेबल है कि आप अपने होम कंट्री जाकर सेटल हो सकते हैं। उस मैटर को फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और कोर्ट से ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको स्टे मिले। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो मेरा ये मशवरा है कि पेशेंटली वेट करें। आइंदा आने वाले टाइम के अंदर होम ऑफिस आपका फैसला करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी अपनी ओपिनियन, उनका अपना ख्याल क्या है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाएं। वालेकुम सलाम। मेरी एक 2 क्वेश्चन है जी। एक, मैं इधर ब्रिटिश हूँ, मेरी फैमिली भी इधर ब्रिटिश है, 2 बच्चे भी। अच्छा। मेरी जो पहली बीवी है उसकी डेथ हो गई है, और मेरे 2 बच्चे उसके पाकिस्तान में हैं। मैं उसको इधर लाना चाहता हूँ। उसकी एप्लीकेशन कौन सी है और अपेंडिक्स कौन सी है, और उन लोगों की एज जो है वो अंडर 8 है। ठीक, तो उन लोगों के लिए टीबी टेस्ट जरूरी है कि ना? ठीक। और मुझे ये बताइए कि आपको आपके बच्चों की जब बर्थ हुई थी उस टाइम आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी, ब्रिटिश पासपोर्ट था? जब बच्चे हुए थे वक्त मेरी पाकिस्तानी स्टेटस थी। ठीक, ठीक है। बिल्कुल, आपकी कॉल का शुक्रिया। तो बिल्कुल अगर आप बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो उनको आप सेटलमेंट के तौर के ऊपर बुलाएंगे, तो उसमें जो पेपर आपको एप्लीकेशन फिल करके जमा करानी पड़ेगी, एक तो वैफ 10 फॉर्म आपको जमा कराना पड़ेगा, इसके साथ आपको एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए अपेंडिक्स 2 है वो जमा कराना पड़ेगा। और बच्चों की एज क्योंकि अंडर 8 है तो उनको टीबी टेस्ट की जरूरत नहीं है। टीबी टेस्ट नॉर्मल तौर पर तब जमा कराना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट, अगर आपकी एज या बच्चों की एज 12 साल से ज्यादा है। तो बेहतर है कि एप्लीकेशन जमा कराने से पहले किसी अच्छे से वकील से भी लीजिएगा, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ जमा कराने चाहिए, जिसका बाद में कोई असर ना पड़े या फिर आपके बच्चों की एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले पहली ही मरतबा अप्रूव कर दे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाएं। जी वालेकुम सलाम। जी, ये मैंने पूछना था कि मेरी जो मिसेज उनके इंडेफिनिट लीव लगाया था मैंने। अच्छा।
تو ان کو اس کے بعد ہماری ڈائیورس ہوگی اسلامک طریقے سے. ٹھیک. تو جو کورٹ کی ڈائیورس ہے وہ نہیں ہوئی. ٹھیک. تو وہ برٹش پاسپورٹ جب اپلائی کریں گی تو ان کو جو ضرورت ہے میرے سگنیچر وغیرہ. ٹھیک ٹھیک ہے. اس میں دو رولز ہیں, دو قانون ہیں. ایک تو یہ قانون کہتا ہے کہ آپ کی وائف کو جب انڈیفینٹ ملا ہے اور انڈیفینٹ ملنے کے بعد اگر ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے ٹوٹل 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کے نہ ہی سائن کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کے کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے. تو ان کی جو نیشنلٹی ہوگی وہ اپنی 5 سالہ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر اپلائی کریں گی. تو اگر تو وائف اپنی نیشنلٹی لیتی ہیں شادی کے گراؤنڈز کے اوپر تو اس پہ قانون یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو. تو اس ٹائم جب اپلیکیشن کرتے ہیں تو بالکل وہاں پہ جو ان کا اسٹیٹس ہونا چاہیے وہ میرڈ ہونا چاہیے, ساتھ میں آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی طرف سے ایک لیٹر جمع ہونا چاہیے. اگر آپ ان کے سے آپ کی سیپریشن ہو گئی ہے یا پھر آپ کی ابھی ڈیورس نہیں بھی ہوئی مگر آپ لیگلی ایک دوسرے سے علیحدہ رہ رہے ہیں تو پھر وہ 3 سال کی بیسس کے اوپر 3 سال کی ریزیڈنسی کی بنیاد کے اوپر نیشنلٹی نہیں لے سکتی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا دوست ہے, ہم نے اس کا HSMP ویزا ریفیوز ہوا ہے تو جو اپر ٹریبونل ہے اس نے رائٹ آف اپیل ریفیوز کر دیا ہے. ٹھیک. اب ہم نے ایڈمیشن جوڈیشل ریویو اپلائی کیا ہے. ٹھیک. اس کے لیے پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا رائٹ آف ورک ختم ہو چکا ہے یا ہم کر سکتے ہیں کام؟ ٹھیک ہے. بالکل اس میں قانونی طور کے اوپر جو آپ کے دوست ہیں ان کے پاس 2 آپشن تھی. ایک تو آپشن یہ تھی کہ جب اپر ٹریبونل نے ان کی پرمیشن ریفیوز کی ہے تو وہ 28 ڈیز کے اندر فریش اپلیکیشن جمع کرا سکتے تھے. آئدر وہ ٹائر 1 جرنل کی ایکسٹینشن کے لیے دوبارہ اپلائی کرتے یا پھر کسی اور کیٹیگری کے اوپر اپلائی کرتے. تو بہرحال انہوں نے اپلیکیشن نہیں کی بلکہ انہوں نے اپر ٹریبونل کا جو فیصلہ تھا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. اب کیونکہ انہوں نے جب ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے تو جو سیکشن 3C کے تحت ان کی لیو ایکسٹینڈ ہوتی تھی وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف اور صرف اپر ٹریبونل کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ کام نہیں کر سکتے. یہاں پہ ان کے پاس رہنے کا رائٹ ہے جب تک کورٹ والے فیصلہ نہیں کرتے. تو اپر ٹریبونل نے جس دن فیصلہ کیا تھا وہاں سے 28 دن کے بعد ان کے پاس کام کی پرمیشن نہیں ہے. تو اگر ابھی ان کا امپلائر ہے یا پھر کوئی دوسرا بندہ ہوم آفس ان کا چیک کرتا ہے اسٹیٹس تو وہاں پہ یہی آئے گا کہ ان کا کیس چل رہا ہے, یہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں مگر قانونی طور پہ کام نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیں. جی میں نے پوچھا تھا یہ 7A کی بیس پہ اپلائی کر رہے تھے تو بچوں کے جو 7 ڈپینڈنٹ ہے ہر ایک کا چیک الگ الگ فیس کا جائے گا یا اکٹھا ٹوٹل اماؤنٹ کا ایک چیک چلا جائے گا؟ ٹھیک. جہاں تک بالکل چیک کا تعلق ہے تو اس میں 2 آپشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر تو وائف آپ کی اور آپ کے بچے انڈر 18 ہیں پھر تو ایک ہی چیک جائے گا اور 601 پاؤنڈ پر ایپلیکینٹ کی فی ہے. اور اگر آپ کا کوئی بچہ اوور 18 ہے تو اس کا پھر سیپریٹ چیک جاتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر میں یہاں پر 4 سال پہلے آیا تھا فیملی کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک. تو اس وقت وہ ریفیوز ہو گیا تھا. اب یہ تقریباً 14 مہینے ہو گئے میں نے فریش کلیم کیے تو اس کا ابھی تک جواب نہیں ہے. اچھا. تو ابھی انہوں نے ایک لیٹر بھجوایا کہ آپ 4 پکچر بھجوائے ہیں اپنے فیملیز کے. ٹھیک. اور ہم آپ کا ریویو کر رہے ہیں. ٹھیک. سر یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ویزا دے دیں. ٹھیک. سر دے رہے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد یہ دیں گے سر؟ ٹھیک. اور مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 4 بچے. اور 4 کی. ٹھیک ہے بالکل. آپ کی کال کا شکریہ. اوور آل اچھی بات ہے. مختلف فوٹوگرافس مانگ رہے ہیں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی فوٹوگرافس وغیرہ مانگتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے فیور میں فیصلہ ہو سکتا ہے مگر اس میں 100% گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کے فیور ہی میں ہو. تو اس کے لیے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. انادر 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ہوم آفس آپ کے فردر سبمیشنز کیس کے اوپر فیصلہ کریں گے. تو اوور آل آپ جب وہ آپ کا کیس ریویو کر رہے ہیں تو وہ ایک تو آپ کا اسائلم کلیم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو اسائلم ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتا ہے وہ آپ کا کیس آرٹیکل 8 ہیومن رائٹس کے اوپر بھی کنسیڈر کر رہے ہیں, ساتھ میں بچوں کا بیسٹ انٹرسٹ بھی دیکھ رہے ہیں. تو بالکل اگر آپ سے فوٹوگرافس مانگے اس کے ساتھ آپ اگر فردر ایویڈنس بھی بھیجنا چاہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں. فردر ایویڈنس سے مراد ہے کہ بچوں کے کوئی اسکول کے پیپر وغیرہ ہو گئے ہیں, آپ دونوں کی بینک اسٹیٹمنٹس اگر ہیں تو وہ کوئی بل وغیرہ اگر آپ کے نام پہ آتا ہے تو وہ ساری چیزیں ان کو بھیجیں تاکہ جب بھی وہ آپ کا کیس ریویو کریں تو وہ آرٹیکل 8 اور سیکشن 55 کی روشنی کے اوپر آپ کے کیس میں فیصلہ کرے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں.
وعلیکم السلام. جی سر, آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی. میں ریسنٹ PSW ویزے سے میں نے انٹرپرینور ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا لاسٹ ویک دسمبر. ٹھیک. تو میرا جی انٹرپرینور ویزا اپریل 2014 میں ریفیوز ہو گیا تھا اور میری ہیئرنگ کی ڈیٹ تھی نومبر 2014. ٹھیک. جو ایڈجسٹ ہو گئی ہے فیبرری 2015. ٹھیک. لیکن اس دوران ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ بینک سے اپنے پرسنل لون اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ تھے, وہ مجھے تھوڑے سے پیسے کی ضرورت تھی تو میرے سے استعمال ہو گئے. ٹھیک. اب میں تھوڑی کچھ جاب میں پرابلم آ گئی, میں پچھلے 4 مہینے کی جاب نہیں کر پا رہا تھا, میری جاب چھوٹ گئی ہے. تو میں تھوڑا سا فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں آ گیا ہوں اور میرے پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہیں اور مجھے CCJ کے وارننگ لیٹر آ رہے ہیں اس کی طرف سے کہ ہم آپ اگینسٹ CCJ کریں گے اگر آپ نے. ٹھیک. مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ جو پرسنل اوور ڈرافٹ کے بینک سے یہ میں نے لیے تھے اپنی سیلری کی بیس پہ کہ میں فل ٹائم جاب کرتا ہوں. ٹھیک. اب اگر میں یہ ڈیفالٹ میں ڈکلیئر ہو جاتا ہوں, مجھے اس میں کیا اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ ہوگا؟ جو میں اگر جج پوچھ دیتا ہے کہ تمہارا فائنینشیل تو نہیں ہے, ڈیفالٹ تو نہیں ہے, وہ نہیں, کیونکہ جب میں نے اپلائی کیا تھا تب میں کلیئر تھا. ٹھیک. لیکن اب میری سچویشن پچھلے 6 مہینے میں چینج ہوئی ہے. جب اپلائی کیا تو تقریباً 1.25 سال ہو گیا. ٹھیک. تو جاب ایک طرح ختم ہو چکی ہے, تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے بینک کو اور کریڈٹ کارڈ کمپنیوں کو کہ میری جاب چھوٹ گئی ہے, میں ابھی نہیں پے آف کر سکتا. ٹھیک. لیکن انہوں نے مجھے 3 مہینے کا ٹائم دیا تو وہ پورا ہو چکا ہے. اب وہ مجھے تھریٹنگ لیٹر آ رہے ہیں کہ پہلے فائر کا ریئیکشن ہوگا. ٹھیک. اگر میں CCJ میرے اگینسٹ ہو جاتا ہے تو میری ہیئرنگ کی اپیل مارچ میں 2015. ٹھیک. جو جج کچھ اس چیز کو کنسیڈر کرے گا کہ میرا فائنینشیل بہیویئر ٹھیک نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, بالکل میں آپ کے سوالات سمجھ گیا ہوں. تو پہلی چیز جو ہے سول کیس, اگر آپ کا کوئی کاؤنٹی کورٹ کی ججمنٹ آپ کے خلاف ہو جائے اس کا آپ کے امیگریشن کیس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے, کیونکہ یہ سول کیس ہوتا ہے آپ کا بینک کے دوران. وہ سول کورٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ کلیم کرتے ہیں, سول کورٹ آپ کے اوپر ججمنٹ دیتا ہے, تو اس کا آپ کے امیگریشن اسٹیٹس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے اپلیکیشن کی تھی ٹائر 1 انٹرپرینور کے لیے, اس میں جو جب بھی میٹر کورٹ میں جائے گا تو کورٹ جو آپ کا ریفیوزل ہے اسی کو ایڈریس کرے گا, اس کے علاوہ انہیں کوئی دوسری تیسری چیز نہیں دیکھنی. تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیس وہ کس گراؤنڈز کے اوپر ریفیوز کیا تھا یا ریفیوزل کے اوپر کس چیز کے آپ کو پوائنٹس ملے تھے, کس کے نہیں ملے تھے. جب آپ نے کورٹ میں جانا ہے تو آپ نے جج کو یہی سیٹسفائی کر رہا ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن کی تھی اس ٹائم آپ کے پاس مینٹیننس تھی, مینٹیننس کے علاوہ آپ کے پاس 50,000 پاؤنڈ انویسٹمنٹ کے لیے تھے اور آپ بزنس ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, اور جو آپ کام کر رہے تھے یا جو آپ کا جاب ٹائٹل تھا وہ لیول 6 کے ایکویلنٹ تھا. تو اگر آپ جج کو ساری چیز سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی اپیل الاؤ کریں گے. تو ان کو صرف جو ریفیوزل ہے اسی کو ایڈریس کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کو کسی دوسری یا تیسری چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائے. ہاں جی ملک صاحب, میرا سوال ہے جی, میں اپلیکیشن کی تھی اور انہوں نے ریفیوز کر دی تھی مینٹیننس پہ کہ آپ کا وہ مینٹیننس فنڈ انف نہیں ہے. اس کے لیے میں نے ابھی اپیل ڈالی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ابھی میرا کال ادھر ریووک ہو گیا, اچھا اپیل میں جاؤں گا اور میں اپیل بند کر جاتا ہوں, کیا اس کا کوئی افیکٹ پڑے گا جہاں کوئی اس کا افیکٹ پڑے گا کہ میرا کال ریووک ہو گیا؟ ٹھیک ہے, بالکل جس طرح میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا کہ پوائنٹ بیس سسٹم کی اگر کوئی اپیل ہو تو اس میں جو کورٹ ہے یا جج ہے اس کا کام ہے کہ وہ صرف ریفیوزل کو ایڈریس کرے. تو بالکل جب آپ نے اپلیکیشن کی تھی, جب آپ کا کیس ریفیوز ہوا تھا اس ٹائم آپ کا کالج لسٹ پہ تھا اور آپ کو 30 پوائنٹس کیش لیٹر کے مل گئے تھے. تو آپ کو صرف 10 پوائنٹس مینٹیننس کے نہیں ملے. اب کورٹ کا کام ہے کہ صرف مینٹیننس کے ایشو کو ایڈریس کر رہا ہے. اگر آپ جج کو سیٹسفائی کر دیتے کہ اس ٹائم آپ کے پاس بیلنس موجود تھا اور ہوم آفس میں آپ نے ایویڈنس بھیجا تھا اور ہوم آفس کو غلطی لگی ہے, تو امیگریشن جج آپ کی اپیل الاؤ کرے گا. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ہوم آفس کا ڈیسیژن غیر قانونی ہے اور آپ کے فیور میں ڈیسیژن ہوگا. تو پھر میٹر آپ کا دوبارہ ہوم آفس میں چلا جائے گا اور ہوم آفس والے پھر تھوڑے عرصے میں 3 مہینے میں 4 مہینے میں 6 مہینے میں ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر کہ جب وہ آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ کریں گے اس ٹائم آپ کو ویزا گرانٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ کو 60 ڈیز کا لیٹر دیا جائے گا. اور اس لیٹر میں یہی مینشن ہوگا کہ کیونکہ آپ کا کالج کا لائسنس ابھی ریووک ہو گیا ہے تو آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم ہے کہ آپ کوئی نیا کالج ڈھونڈ کے نئی اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن کریں یا پھر کسی اور کیٹیگری کے اوپر سوئچ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال اسائلم سیکر کے بارے میں کہ وہ واپس اپنی کنٹری میں جا سکتے, کیونکہ کسی نے بتایا کہ 1 سال کے بعد ہوم آفس والے فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں,
उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता कि किस बेस पे इन्होंने असाइलम किया। ठीक है, बिल्कुल। इसमें होम ऑफिस की जो पॉलिसी है और जो बुनियादी कानून है वो यही कहता है कि अगर होम ऑफिस किसी को असाइलम देते हैं, रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं, तो उनके जो नेशनल पासपोर्ट होता है या उनका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो अपने पास रख लेते हैं, बल्कि उनको एक कार्ड इशू करते हैं। कार्ड के ऊपर लिखा यही होता है कि वो रिफ्यूजी है और उनको 5 साल का कार्ड इशू करके देते हैं। अगर तो वो बंदा फिर ट्रैवल करना चाहे तो होम ऑफिस वाले उसको पासपोर्ट अपना वापस नहीं करते, बल्कि उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब भी इशू होता है तो होम ऑफिस के पास बिल्कुल रिकॉर्ड होता है कि उनकी नेशनलिटी क्या है, और उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर वो लिख देते हैं कि ये बंदा दुनिया में जिधर मर्जी ट्रैवल करे, मगर इस कंट्री में या जो उनका कंट्री ऑफ ऑरिजिन है उधर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो फिर अगर ट्रैवल करते हैं, वापस आते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस जिस कंट्री के आप हैं या जहां से आप बिलोंग करते हैं उधर वापस जाते हैं तो वो आपको एंट्री नहीं होने देते। तो मगर अगर किसी रिफ्यूजी को इधर 5 साल हो जाए तो 5 साल की बुनियाद के ऊपर उनको इंडेफिनेट मिल जाता है, और इंडेफिनेट के ऊपर वो जिधर मर्जी ट्रैवल करें तो फिर ना ही किसी किस्म का होम ऑफिस को प्रॉब्लम होता है, ना ही किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने पता करना था कि अगर नेशनल से अप्लाई करनी हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, और क्या आपको ब्रिटिश बंदा जानने वाला हो या कोई वकील सोलिसिटर से साइन करवा सकते हैं, या उनकी जरूरत नहीं पड़ती? जो रेफली होती है कि आप 3 साल से जान रहे हैं, 2 साल से। और मुझे ये बताएं कि आपने इंडेफिनेट अप्लाई करना है या नेशनलिटी? सर इंडेफिनेट। और आपने किस ग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? शादी के वीडियो पर आया। किसके ऊपर? शादी के ऊपर? लेकर आए। ठीक है, बिल्कुल। जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इंडेफिनेट के लिए आपको ना ही किसी ब्रिटिश नेशनल की या ना ही किसी रेफरी की जरूरत होती है। तो उसमें सेट एम फॉर्म है, वो फिल करके आपको भेजना पड़ेगा। होम ऑफिस की जो फी है वो 1093 पाउंड है। अगर आप शादी के ग्राउंड के ऊपर स्पाउस वीजे के ऊपर आए थे तो आपको होम ऑफिस को एविडेंस देना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे, और आपको एविडेंस भेजना पड़ेगा कि आपने किसी किस्म के कोई पब्लिक बेनिफिट्स क्लेम नहीं किए। जिस तरह अगर आप काम करते हैं तो अपनी पे स्लिप्स हो गई हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो गए हैं, काउंसिल के पेपर वगैरह हो गए, मकान का एग्रीमेंट है अगर किराए पे लिया है, अगर आपका अपना है या वाइफ का है तो उनके मॉर्गेज स्टेटमेंट या फिर मकान की टाइटल डीड। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको पिछले 2 साल की भेजनी पड़ेंगी, जिससे होम ऑफिस वाले सैटिस्फाई हो जाएंगे कि आप दोनों 2 साल से साथ रह रहे हैं। और इंग्लिश के लिए आपको लाइफ इन दी यूके टेस्ट चाहिए होगा, और साथ में आपको B1 का एक इंग्लिश सर्टिफिकेट के भी जमा कराना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाए। जी फरमाए। सर, मैंने आपसे बात की थी। मैं 2004 में एक स्टूडेंट आया था। अच्छा। और 2004 में मैंने पेंशन ली, उसके बाद 2008 में ली। ठीक। जो 2008 में ली तो 2009 31 दिसंबर तक वैलिड थी। ठीक। तो 2009 को मेरी वाइफ ने मुझे ज्वाइन किया। ठीक। तो मैंने 2009 31 दिसंबर 2009 को अपना पासपोर्ट भेजा, तो उन्होंने ना एज स्टूडेंट मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मेरा कॉलेज बंद हो गया। ठीक। उसके बाद कॉलेज वाले ने मुझे ना एडमिशन ही नहीं दिया। ठीक। तो मुझे किसी सोलिसिटर के मशवरे से मैंने ना आर्टिकल 8 में डाल दिया, जो रिफ्यूज हो गया। ठीक। उन्होंने राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। मैंने राइट ऑफ अपील के लिए अप्लाई किया, फिर साइन करता रहा। ठीक। उसके बाद मेरा बच्चा हो गया। अच्छा। और मैंने जुडिशियल रिव्यू में चला, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू से अपना वापस से लो कंसल्ट लेटर भेजा मुझे। तो कहते कि वो हम तुम्हारा रिकंसिडर करते हैं। तो रिकंसिडर करने के बाद उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया। ठीक। तो मैंने दोबारा GR में डाला हुआ है। अच्छा। तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं। तो बच्चियां मुझे 11 साल हो गए हैं। अच्छा। जनवरी के 2 जनवरी को मुझे ना 11 साल हो गए। और मुझे ये बताएंगे, जब होम ऑफिस ने दोबारा आपके केस के ऊपर फैसला किया था तो उस टाइम उन्होंने आपको अपील का राइट नहीं दिया? नहीं, राइट ऑफ अपील नहीं दिया। ठीक।
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر آپ نے اپلیکیشن ابھی جوڈیشل ریویو کے لیے جمع کرائی ہے, کورٹ سے آپ کے پاس لیٹر ہے, تو بالکل آپ کو ویٹ کرنے والی بات ہے. اب تھوڑے عرصے میں ہوم آفس کے وکیل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, جو سولسٹرز ہیں, کہ وہ آپ کے کیس کو جب ریویو کرتے تو ان کا اپنا خیال کیا, ان کی اپنی اوپینین کیا ہے. تو اگر تو انہوں نے آپ کے کیس کے خلاف ہائی کورٹ میں ڈیفینس فائل کیا تو پھر میٹر ایک جج کے پاس چلا جائے گا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے کیس کو پرمیشن ٹو اپلائی فار جوڈیشل ریویو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو اگر وہاں پہ وہ پرمیشن دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے آگے کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی. اگر وہاں پہ پرمیشن نہیں ملتی ہے, آپ کی پرمیشن ریفیوز ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ رینیول کے لیے اپلیکیشن جمع کرائیں. تو رینیول کے لیے جب آپ اپلیکیشن جمع کراتے ہیں تو وہاں پہ کورٹ آپ کو پھر ایک ہیئرنگ ڈیٹ دے دیتا ہے. وہاں پہ پھر کورٹ میں جا کے آپ گراؤنڈز بتا سکتے ہیں, ایرر آف لا بیان کر سکتے ہیں, کن گراؤنڈز کے اوپر یا کن سرکمسٹانسز کے اوپر جج آپ کے کیس کو پرمیشن دے. تو اس کے علاوہ اگر ہوم آفس کے جو سولسٹرز ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی کورٹ میٹر ریزالو کرنا چاہے, یا اگر ان کی اوپینین ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم نے پہلے کیس ریفیوز کیا تھا مگر ان کو چاہیے تھا کہ انڈر سیکشن 10 آپ کو اپیل کا رائٹ دیتے, تو میں بھی وہ آپ کے وکیل کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیس آپ اپنا واپس لے لیں, اور وہ دوبارہ ریویو کر کے اگر تو دوبارہ آپ کو اسٹیٹس نہیں دیتے تو آپ کو اپیل کا رائٹ دیا جائے گا. تو ویٹ کرتے رہے, آپ اپنے سولسٹر سے اپڈیٹ لیتے دیجیے گا, وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ ابھی آپ کا کیس کس اسٹیج کے اوپر ہے اور جو ہوم آفس کے وکیل ہیں ان کا کیا خیال ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. جی مجھے جس طرح نا سب سے پہلے فرسٹ کالر نے آپ کو کال کی ہے 7 ایئر پالیسی کے اوپر, ٹھیک, تو یہ ایک بہت کامن سا میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 ایئر کا کیس جاتا ہے, ہم آپ کو ریفیوز کرتے ہیں, پھر جب ہائی کورٹ میں اتنا ایکسپینس آپ کر کے چلے جاتے ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں. ابھی وہ تو انتخاب آ رہی تھی کہ انہوں نے سیکنڈ ٹائم بھی پھر یہی پروسیجر ہے. تو اس طرح کوئی کیس آپ کا میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی اس طرح کوئی چیلنج تو نہیں کسی کیا کہ ہائی کیا ہم آفس ایسا کیوں کرتا ہے اس کیس میں, یعنی اس کو پریسی کو واضح کیا جائے کوئی کیس پینڈنگ ہو, یا جس طرح یہ بہن نے آپ کو فون کیا تھا یہ آپ رابطہ کریں, تو اس طرح کیس بن سکتا ہے ان کے اوپر ہوم آفس کے اوپر. ٹھیک ہے بالکل. جہاں تک 7 ایئرز کا تعلق ہے تو یہ بے شک کافی عرصے سے قانون چلا آ رہا ہے. تو یہ جو اوور آل 7 ایئرز کی چلڈرن کنسیشن پالیسی تھی اس میں آپ کو ناظرین کو بھی بتا چلوں کہ وہ 95 میں گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی. 95 سے پھر 2008 تک ہوم آفس کی پالیسی تھی چلڈرن کنسیشن پالیسی کے نام سے. اس میں یہی پالیسی تھی کہ اگر کسی بچے کو ادھر 7 سال ہو گئے تو بچے کو اور فیملی کو ساروں کو یہاں پہ اسٹے ملنا چاہیے. تو اس میں ہزاروں لاکھوں کے میں ہوم آفس نے لوگوں کو یہاں پہ اسٹیٹس دیا. 2008 میں جو گورنمنٹ تھی لیبر کی اس نے یہ پالیسی پھر ودرا کر دی تھی. وہ کہتے تھے کیونکہ ہیومن رائٹس آ گیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو پالیسی ہے ہم ہیومن رائٹس کی نظر سے اپلائی کریں گے. تو پھر 2008 سے 2011 تک گورنمنٹ کی اپنی مرضی رہی ہے, کسی کیس میں وہ اسٹے دیتے رہے, کسی میں وہ ریفیوز کرتے رہے. تو 2011 میں پھر ہمارا کیس گیا تھا سپریم کورٹ میں الوی اینڈ ادرس کے نام سے. ادھر سے پھر کورٹ نے ڈائریکشن ہوم آفس کو دوبارہ دی تھی کہ آپ اس چیز کو قانون کے اندر لے کے آئے اور ایک رول بنائے جو ساروں کے اوپر اپلائی کیا جائے. تو پھر ہوم آفس والوں نے رول چینج کیے تھے جولائی 2012 میں, اور وہ پیراگراف 276 ADE کے نام سے ایک رول لے کے آئے تھے. اس رول میں یہی تھا کہ اگر کسی بچے کو یہاں پہ 7 ایئرز ہو جائے تو اس کو یہاں پہ اسٹے ملنا چاہیے. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات اگر کوئی بچہ اکیلا اپلائی کرے تو ہوم آفس والے اس کو اسٹے دے دیتے تھے. اگر فیملی کے ساتھ اپلائی کرے تو ہوم آفس والے کہتے تھے کہ بے شک آپ کو یہاں پہ 7 سال ہو گئے مگر آپ کو یہاں سے واپس بھیجا جائے گا, آپ فیملی کے ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے, تو ہم ریزنیبل نہیں سمجھتے کہ آپ کو اسٹے ملنا چاہیے. اب اوور آل ہوتا یہ ہے کہ نارمل اگر کوئی بندہ ہوم آفس میں اپلیکیشن کرے تو ہوم آفس والے صرف اور صرف جو ان کے اپنے امیگریشن رولز ہیں وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ پیراگراف 276 کی ریکوائرمنٹ بے شک پوری کرتے ہیں مگر کیونکہ آپ کی پوری فیملی کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا تو ریزنیبل نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ اسٹیٹس ملے. مگر پھر جب میٹر کورٹ میں چلا جاتا ہے تو کورٹ والے انڈر امیگریشن رولز بھی کیس ریویو کرتے ہیں, آؤٹ سائڈ امیگریشن رولز بھی دیکھتے ہیں, پھر آرٹیکل 8 بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکشن 55 ہے بچوں کا بیسٹ انٹرسٹ وہ بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جب میٹر کورٹ میں جاتا ہے تو آلریڈی جو بے شمار ہائی کورٹ, کورٹ آف اپیل سے فیصلے ہو چکے ہیں اس کی روشنی
اپلیکیشن کے اوپر بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو بہرحال جس طرح میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا کہ اگر آپ کی یا آپ کی کسی چاہنے والے کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو بہتر ہے کہ ویٹ کیا جائے, دیکھتے ہیں کہ ہوم حوصلے کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر تو ہوم حوصلے آپ کے فیور میں فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے, اگر فیور میں نہیں کرتے تو بالکل آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے, آپ اس میٹر کو کورٹ میں لے کے کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کیس کے اوپر آپ کے فیور میں فیصلہ کیا جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سیٹلمنٹ کے لیے VF10 کے V4A ہے, اور یہ اپینڈکس آن لائن بھرنا پڑے گا کہ پیپر ایسے مینیول بھرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں 3 فارم آپ کو جمع کرانے پڑتے ہیں. اب اپینڈکس 2 جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کو پیپر فارم فل کر کے بھیجنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسپانسرشپ انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے, وہ بھی پیپر فارم فل کر کے جمع کرانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ویف ہوتا ہے, ویف 4 ہے یا ویف 10 ہے, وہ آپ کو آن لائن فل کرنا پڑتا ہے. تو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کس گراؤنڈز کے اوپر یا کس بیسس کے اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ آپ کو فارم بتا دیتے ہیں کہ کون سا فارم ہوگا, مگر وہ آن لائن ہی فل کرنا پڑے گا, آن لائن ہی سبمٹ ہوگا, اور پھر وہ آپ پرنٹ کر کے اپلیکیشن کے ساتھ لے کے جمع کرائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھنا یہ تھا کہ میری جو مسز تھی ان کو ڈائیورس دی ہے اسلامک طریقے سے وہاں پہ UK میں. اچھا. تو پاکستان آ کے میں نے شادی کر لی ہے اور وہاں کورٹ کی ڈائیورس نہیں ہوئی. ٹھیک. تو ان مسز کو لے کے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. نہیں جی, آپ جو اپنی نئی وائف ہے ان کو لے کے نہیں آ سکتے, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی وائف پاکستان سے اپلائی کرتی ہیں اسپاؤس ویزے کے اوپر تو ہوم آفس والے ان کی اپلیکیشن اسی گراؤنڈز کے اوپر ریفیوز کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ جس ٹائم آپ کے اسپانسر آپ نے شادی ان سے کی ہے اس ٹائم آپ قانونی طور پہ الاؤ نہیں تھے کہ آپ شادی کر سکیں. تو ابھی یہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنی پہلے ڈیورس کو فائنلائز کریں, کورٹ سے ڈگری ایبسلوٹ لیں D37. جب ڈگری ایبسلوٹ مل جائے پھر آپ پاکستان جائیں اور وہاں پہ اس ڈیٹ کے بعد نکاح رجسٹر کریں, اور پھر اگر آپ کی وائف جمع اپلیکیشن کرتی ہیں تو پھر ان کی اپلیکیشن اپروو ہوگی. اس طرح اگر بلاتے ہیں تو کیس ریفیوز ہو جائے گا, اگر اپیل کرتے تو اپیل پہ بھی کوئی چانسز نہیں ہوں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی میں برٹش سٹیزن ہوں, میری وائف جو ہے وہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ویزا ہے, اینڈ آف 2013 میں لگا تھا. اچھا. تو میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ وہ ہم نیکسٹ ٹائم انڈیفینٹ کے لیے کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وائف یہاں پہ آئی کب تھی UK میں؟ وہ ویسے 2006 میں ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پر آئی تھی, تو تب سے اسٹوڈنٹ ویزے پر تھی. پھر ورک پرمٹ اس کا ایکسٹینڈ ہوا, ورک پرمٹ لگایا, پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہو گئی. ٹھیک. اور یہ پہلی مرتبہ ان کو ملا ہے 2013 میں؟ 2013 میں, اپریل 2013 میں, سوری. اور اپلیکیشن کب جمع کرائی تھی؟ یہ اسی وقت ہم نے ادھر ون ڈے سروس میں کیا تھا, میرج کر کے تو ون ڈے سروس میں کیا تھا. ٹھیک. اور آپ کی وائف آئی کب تھی ورک پرمٹ کے اوپر؟ 2007 میں آئی تھی. کب آئی تھی وہ؟ اسٹوڈنٹ ویزے پہ 2006 میں آئی تھی. تو اس کے بعد پھر 2009 میں ورک پرمٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کی وائف کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ آپشن ہے کہ وہ اپنی 10 سال کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن کر پائیں گی 2016 میں. تو ابھی جس طرح ان کو اسپاؤس ویزا مجھے لگتا ہے ویلڈ ہے 2015 تک, وہاں پہ ایک اور ایکسٹینشن لیں گے اور مین وائل ان کے 10 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے. 10 سال کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ مل سکتا ہے. یا پھر اگر وہ شادی کی بیس پہ انڈیفینٹ لینا چاہیں تو ان کو 2013 سے 5 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. تو 2013 سے جب 5 سال ان کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شادی کے گراؤنڈز پہ انڈیفینٹ لے سکتی ہیں, جو کہ میرے خیال میں 2017 یا 2018 بنتا ہے. تو بہتر ہے کہ 2016 میں 10 سال کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے ایک ایڈوائس لینی تھی. جی. میں انڈیا سے 2010 میں آیا تھا, میرے انکل نے مجھے منگوایا تھا یہاں پہ. ٹھیک. تو اس کے بعد میری 1.5 سال بعد تقریباً شادی ہو گئی. ٹھیک. تو میری وائف نے میری لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر دیا. اس کے بعد ہماری کچھ آپس میں بنی نہیں. ٹھیک. تو اس نے میری انڈیفینیٹلی, میں نے اکارڈنگ ٹو اولڈ رولز میں نے اپنا لیو ٹو ریمین اپلائی کیا تھا. ٹھیک. جو 2 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس کے میں ابھی بھی اپنے انکل کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں. اچھا. تو وہ یورپین ہے. ٹھیک. تو کوئی چانسز ہے اگر میں کوئی اپلائی کروں ان کے ذریعے؟ ٹھیک.
ٹھیک ہے بالکل. آپ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے سرکمسٹانسز کے اوپر. بہرحال ظاہری بات ہے اگر آپ کے انکل یہاں پہ یورپین نیشنل ہیں اور وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ایز اے فیملی ممبر آف EU نیشنل آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس میں ہوم آفس کو آپ کو یہی سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ ایک تو آپ اپنے انکل کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں, ساتھ میں ان کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو اسپانسر ہیں وہ یہاں پہ اپنے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, یہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے ویسے جی بھی جا کے ملیں, ان کو اپنے کیس کی ساری صورتحال بتائیں کہ جو پہلے آپ نے لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کیا تھا اس کا کیا ہوا, ادھر وہ ریفیوز ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ نے کوئی اپیل کی نہیں کی, پاسپورٹ آپ کا کدھر ہے, پاسپورٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے, اور آپ کتنے عرصے سے اپنے انکل کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور ادھر آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جسے یہ پروو ہو کہ آپ ان کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے 2 کوشچن پوچھنے ہیں. جی. ایک تو یہ جو 7 ایئر کی بہاف اپلیکیشن ہوتی ہے, ان لوگوں نے جیسے کسی کو اسٹے دیتے ہیں, کسی کو ریفیوز کرتے ہیں, اور ہمارا بھی انہوں نے ریفیوز کیا تھا. آفٹر 9 جولائی ہم نے کیس جمع کروایا تھا اور 2013 میں ریفیوز کیا. پھر ہم نے وہ جو کنسرن آرڈر ہے وہ سائن ہوا. اس لیٹر میں یہ لکھا تھا ود ان 3 months ہم آپ کو آنسر کریں گے, اور اگر ہمارا ڈیسیزن یہی رہے گا تو ہم اپیل رائٹ بھی دیں گے. ابھی تک 7 مہینے گزر گئے. میرا بڑا بیٹا 15 ایئر ہے, 2 چھوٹے ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ریمائنڈر کرنا چاہیے ایک یہ, اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہمیں کام کا رائٹ نہیں اور مجھے کوئی آفر ہو رہی ہے ایسے کام کی, بزنس کی, جیسے مجھے بیوٹیشین کا سارا کام آتا ہے, تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے بالکل. جہاں تک آپ کے کیس کی صورتحال ہے تو بے شمار اور کیسز میں بھی ہوم آفس کی پریکٹس یہی ہے کہ کورٹ میں جا کے وہ کنسنٹ آرڈر کے اوپر سائن تو کر لیتے ہیں کہ 3 ماہ میں کیس ریویو کیا جائے گا, مگر 3 ماہ سے 6 ماہ ہو جاتے ہیں, 6 ماہ سے سال ہو جاتا ہے. تو بالکل آپ کے کیس میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ 6 ماہ ہو گئے, ہوم آفس والے کو جواب نہیں دے رہے, تو بالکل ہوم آفس کو ریمائنڈر لکھا جائے, ان کو پروٹوکول بھیجا جائے, ان کو یاد دلائی جائے کہ بھی آپ کے کیس کے اوپر بھی انہوں نے فیصلہ کر رہا تھا. تو جہاں تک کام کی پرمیشن کا تعلق ہے تو اس میں اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہیں تو ہوم آفس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں, ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کام کی پرمیشن دی جائے. اس میں کوئی 100% چانسز نہیں ہوتے کہ آپ کو کام کی پرمیشن ملے, مگر کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. ہلو جی, میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی کو انڈیا سے منگوانا ہو تو وہ شادی اس نے کی ہے, شادی کے بعد ٹیکس کتنی پیسے کتنے دکھانے پڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر کسی کو شادی کی بیس کی اس کے اوپر بلانا چاہتے ہیں, اسپاؤس ویزے کے اوپر بلانا چاہتے ہیں, تو اس میں جو انکم تھریش ہولڈ ہے, جو قانونی طور کے اوپر رول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انکم ہونی چاہیے 18,600 کی سالانہ. اگر آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے تو سیونگز ہونی چاہیے کوئی 62,500 62,500, اور اگر سیونگز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں تو 6 مہینے کی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی جس میں یہ سارا کا سارا بیلنس مینٹین ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں تو ادھر بھی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ کے پاس 6 ماہ کی پے سلپ ہو اور 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے حالات کے اوپر. تو بہتر ہے کہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو اپنے سارے پیپر وغیرہ دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ادھر انکم تھریش ہولڈ آپ پورا کرتے یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو کس اور طریقے سے آپ اس کو کور کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 2-3 سوال ہیں, ان کا مجھے کوئی تسلی تو جواب نہیں مل رہا آج تک. ٹھیک. 2-3 لوگوں سے سولیسیٹر سے پڑھے وہ ڈفرینٹ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ میں نیشنل EU کا نیشنل اور میرے بچے پاکستان سے آئے ہیں, ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. ٹھیک. یہ 2010 میں آئے تھے اور ان کو 6 ماہ کا ویزا ملا تھا ادھر سے سردی جوائن کرنے کے لیے. ٹھیک. اور جب یہ ادھر پہنچے ہیں مئی 2010 میں تو پھر ان کو مطلب کہ وہ 6 ماہ کا ویزا پورا ہوتا ہے نومبر. ٹھیک. تو نومبر کے بعد ان کو 5 سال کا ویزا ملا. ٹھیک. تو وہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 سال میں وہ 6 ماہ جو انکلوڈ ہوں گے جب ہم نے انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے یا نہیں. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے لیے ناشدہ یو کے ٹیسٹ اور کیا نام اس کا انگلش لینگویج ٹیسٹ ضروری ہوگا کہ نہیں. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ میں کوئی ہاؤسنگ بینیفٹ لے رہا ہوں اور ٹیکس کریڈٹ, تو اس کا تو نہیں کوئی انڈیفینٹ سے کوئی فرق پڑے گا. ٹھیک.
ٹھیک ہے بالکل. جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو اس میں جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ بچوں کا 5 سال کا پیریڈ کب سے شروع ہوگا, تو وہ جس دن ان کی یہاں پہ انٹری ہوئی ہے تو پاسپورٹ دیکھیں, پاسپورٹ کے اوپر دیکھیں کہ اسٹیمپ کس ڈیٹ کی لگی ہے, وہاں سے ان کے 5 سال کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے جس دن 5 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ پرماننٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو کیونکہ آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے تو یورپین پاسپورٹ کے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں یا ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کے اوپر جو انگلش لینگویج کا قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو بالکل بچوں نے بھی جب 5 سال کے بعد سیٹلمنٹ کرنی ہے تو نہ ہی ان کو لائف ان دی یو کا ٹیسٹ چاہیے, نہ ہی ان کو B1 کا کوئی ایگزام دینا پڑے گا یا اس کا کوئی سرٹیفکیٹ مہیا کرنا پڑے گا. تو جہاں تک تیسرا سوال ہے تو بالکل ہاؤسنگ بینیفٹ آپ کا رائٹ ہے لینا. تو اگر آپ ہاؤسنگ بینیفٹ لیتے ہیں یا پھر چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لیتے ہیں یا پھر چائلڈ بینیفٹ لیتے ہیں یا پھر انکم سپورٹ لیتے ہیں یا پھر ٹیکس کریڈٹس لیتے ہیں تو اس کا ان کے سیٹلمنٹ اپلیکیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ جو ہاؤسنگ بینیفٹ ہو گیا یا ٹیکس کریڈٹس وغیرہ ہو گئے ہیں یہ گورنمنٹ آپ کو تبھی دیتی ہے جب آپ کی انکم ہو, مگر آپ کی انکم اس لیول کی نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ادھر اکوموڈیٹ مینٹین کر پائے. تو بالکل آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ لے سکتے ہیں. اس کا ان کی سیٹلمنٹ اپلیکیشن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جب انہوں نے انڈیفینٹ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس ٹائم بنیادی طور پہ آپ کے 5 سال کے پیپر بھیجنے کہ آپ یہاں پہ 5 سال کام کرتے رہیں. اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے تو آپ کے P60 چاہیے, اگر آپ سیلف امپلائڈ ہے تو آپ کے ٹیکس ریٹرن چاہیے ہوں گے. امید ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اسی طرح بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. میرا کویشچن یہ تھا کہ جوڈیشل رو ہم نے اپلائی کیا ہے کیونکہ رائٹ آف اپیل جو ہے نا ختم ہو گیا. ٹھیک. تو ہم جو ہے ہمارا اسٹیٹس اب لیگل ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں مجھے بتایا. ٹھیک. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہمارا رائٹ آف ورک ختم ہو گیا تو فریش اپلیکیشن دائر کریں نیو گراؤنڈس کے اوپر, ٹھیک, پھر ہمارا جو رائٹ آف ورک ختم ہو گیا یا وہ بھی جو ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو جواب میں بتایا تھا کہ رائٹ آف اپیل آپ کا اپر کے ڈیسیژن کے بعد ختم ہو گیا ہے. تو اس میں کیونکہ جو قانون کہتا ہے, جو امیگریشن ایکٹ کہتا ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ جس دن آپ کے اپیل کے رائٹ ایگزاسٹ ہو گئے, فار انسٹنس جو 2 بنیادی اپیل کے رائٹ ہوتے ہیں فرسٹ ٹریبونل میں اور اپر ٹریبونل میں, اس کے بعد آپ کام یہاں پہ نہیں کر سکتے. بے شک آپ آفس میں فریش اپلیکیشن جمع کراتے یا پھر بے شک آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے. تو اس میں یہی ہوگا کہ ابھی اگر آپ نے آلریڈی جوڈیشل کے لیے اپلائی کیا ہے پیشنٹلی ویٹ کرتے رہیں, تھوڑے عرصے تک ہائی کورٹ آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ کرے گا. تو 2 آپشن ہوگی, ایک تو یہ کہ وہ آپ کے فیور میں فیصلہ کریں گے, اگر تو آپ کے فیور میں حق میں فیصلہ کیا پھر آپ کو ویزا مل جانا ہے. اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس 2 آپشن رہ جائیں گے, یا تو آپ اس میٹر کو کورٹ آف اپیل میں چیلنج کر پائیں گے یا پھر آپ ایک فریش اپلیکیشن ہوم آفس کو جمع کرا سکتے ہیں. تو فی الحال ویٹ کرتے رہے, جیسے کوئی فیصلہ آتا ہے تو بہتر ہے کسی اچھے وکیل سے جا کے ملے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کون سی ہے. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک بات پوچھنا تھا. جی ڈسکرپشن لیگ پر آتے ہیں, ہاں 6 ایئر کے بعد ڈیفینیٹلی ملتا ہے. ٹھیک. تو ان لوگ کے لیے لاسٹ یو کے یا بیونڈ کوئی امپورٹنس ہے؟ ٹھیک. جی بس یا سٹیزن شپ کے لیے یہ سب کچھ چاہیے. ٹھیک ہے. اس پہ ہوم آفس کی جو پالیسی ہے وہ کلیئر ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بندے کو ڈسکریشنلی ملتی ہے اور اس کو یہاں پہ 6 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو سیٹلمنٹ ملنی ہی ملنی ہے. تو بے شک وہ لائف ان یو کے ٹیسٹ کریں یا نہ کریں, ہوم آفس والوں نے اس کے بغیر ہی آپ کو انڈیفینٹ دے دینا ہے. تو جب آپ برٹش پاسپورٹ یا سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس ٹائم ہوم آفس والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی آپ کو انگلش ٹیسٹ بھی چاہیے ہوگا اور ساتھ میں لائف ان یو کے ٹیسٹ بھی چاہیے. مگر جس طرح میں نے کہا کہ انڈیفینٹ کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے, انڈیفینٹ آپ کو وداؤٹ لائف ان یو کے ٹیسٹ وداؤٹ B1 سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیں. ہلو. جی ہاں جی پاجی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. پاجی جی جس آپ بیاہ کرنا ہو ٹھیک ہے. اس میں اگر شادی کو کرنا چاہتا ہے تو شادی بنیادی حق ہے ہر بندے کا, تو گورنمنٹ یا ہوم آفس والے اس کو روک نہیں سکتے. مگر اس میں 2 مین ریکوائرمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ویلڈ پروف آف ID ہونا چاہیے جس سے آپ کی آئیڈینٹی پروف ہو, ساتھ میں آپ کی نیشنلٹی کا پروف ہو آپ کے ساتھ, اور اگر آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس ہے تو ٹھیک, اگر لیگل اسٹیٹس نہیں ہے تو بہتر ہے کوئی ہوم آفس میں آپ نے اپلیکیشن یا درخواست دائر کی ہو اور ہوم آفس والے آپ کا کیس ریویو کر رہے ہوں. تو اگر آپ یہ 3 کنڈیشنز
کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ کسی بھی لوکل رجسٹرار کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ آپ کی شادی بے جھجک رجسٹر کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیں. جی وعلیکم السلام. میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا جی میرے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے, میں یو کے موو ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک. اگر ادھر میرے ساتھ میری والدہ اور سسٹر ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں, تو یو کے والوں کو ویزا دیتے ہیں؟ ٹھیک. اور مجھے بتائیں کہ ان کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے, پاکستانی پاسپورٹ ہے, کون سا پاسپورٹ ہے؟ نہیں, ان کے پاس جو پاکستانی پاسپورٹ ہے کہ لیکن لائف ٹائم کے کاغذ ہے. ٹھیک. اور وہ کبھی پہلے یو کے میں آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. جہاں تک آپ کے کیس کی صورتحال ہے تو بالکل آپ یورپین نیشنل ہیں, آپ تو کسی بھی ٹائم آئیں اور آپ امیگریشن قانون سے ایگزمپٹ ہیں, آپ کو آنے میں کوئی دقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جو آپ کی سسٹر ہے اور آپ کی جو مدر ہیں وہ بھی یہاں پہ ایز اے وزٹر آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں, اور جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر وہ یہاں پہ 5 سال کے ریزیڈنس کارڈ کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس میں بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا ایک تو کام کرنا لازمی ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ جب آپ اٹلی میں فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے تو آپ کی سسٹر بھی آپ کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ تھی اور آپ کی مدر بھی آپ کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ تھی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا نام خواجہ محی ہے. جی مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی ملک صاحب, میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اور میرا سالن کا جو ہے نا فریش پین کی ڈسپیزل آ گئی تھی. اچھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے دوبارہ فریش کے لیے اپلیکیشن ڈالنے سے یہ میرے کو ڈیپینڈ تو نہیں کر سکتے؟ ٹھیک. اور مجھے بتائیں کہ آپ کے وائف اور بچوں کی کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ بھی میرے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ اس میں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہوم آفس سے لیٹر ہے ٹھیک ٹریول ڈاکومنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے تو اس لیے اب ہوم آفس کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ریموو کیا جائے. تو بہرحال اگر بچے ہوتے ہیں تو مسئلہ ڈیٹین تو نہیں کر سکتے, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی صورتحال کے اوپر. تو ابھی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ بچوں کے گراؤنڈز کے اوپر ہیومن رائٹس کے اوپر فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرائیں. دوسری آپشن ہے کہ آپ فردر فریش کلیم جمع کرائیں, یا تیسری آپشن ہے کہ جو ابھی آپ کا ریفیوزل آیا ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملو, ان کو سارے پیپر دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے کتنے چانسز ہیں اور آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. ایک میرے دوست ہیں بلغارین نیشنل ہیں, یہاں 5 سال سے رہ رہے ہیں. اچھا. اور ان کا انڈیفینٹ اسٹے بھی لگا ہوا پہلے سے. ٹھیک. ابھی وہ نیشنلٹی کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. کیا ان کے لیے لائسنس یو کے اور انگلش ٹیسٹ ضروری ہوگا؟ ٹھیک. فی آیا ان کو فی کتنی دینی ہوگی؟ فیملی کے سمیت وہ ادھر ہے. ٹھیک ہے. بالکل نیشنلٹی کا جو قانون ہے وہ ساروں کے لیے سیم ہے, بے شک وہ یورپین نیشنل ہو, پاکستانی نیشنل ہو, انڈین نیشنل ہو, امریکن نیشنل ہو. تو جو قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایک تو ان کو لائسنس یو کے ٹیسٹ کرنا چاہیے اور ان کے پاس انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہو. اب جو انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہے B1 کا, وہ اگر کوئی امریکن نیشنل ہے یا پھر کینیڈین نیشنل ہے یا پھر کوئی انگلش اسپیکنگ کنٹری سے بلانگ کرتا ہے تو ان کے لیے ایگزامشن ہے. بلغیریا جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ کنٹری نہیں ہے تو ان کو B1 کا انگلش سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. فی کے اوپر بھی کوئی ایگزامشن نہیں ہے. 906 پاؤنڈ ہوم آفس والے ایک بندے کی چارج کرتے ہیں اگر تو کوئی بندہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے, اور اگر کوئی بندہ انڈر 18 ہے اور وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ہوم آفس کی جو فی ہے وہ 667 پاؤنڈ ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آگے ایگزام سیکھے کے بارے میں پوچھا تھا. اگر ان کے پاس پاسپورٹ ہو, وہ ہوم آفس سے نہ لیا ہو, کیا وہ ہوم کنٹری کا ٹریول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ فائل کو وہ ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ہوم آفس کو علم ہو یا ان کو پتا چل جائے کہ انہوں نے اپنے ہوم کنٹری ٹریول کیا ہے تو وہ جو ریفیوجی اسٹیٹس ہوتا ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں, کرٹیل کر دیتے ہیں. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر. اگر کسی بھی ٹائم ہوم آفس کو پتا چلتا ہے تو وہ ریفیوجی اسٹیٹس کینسل کر کے اپیل کا رائٹ دے سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کنڈیشن بریچ کی ہے. انہوں نے جب اسائلم کلیم کیا تھا ہوم آفس کو سیٹسفائی کیا تھا کہ ان کے اپنے کنٹری میں جان کو خطرہ ہے, وہ اپنی کنٹری آف اوریجن جا نہیں سکتے. آپ ہوم
آفس کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ابھی ہو کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ حالات ٹھیک ہے, انہوں نے جو کلیم کیا تھا وہ بوگس کیا تھا, تو پھر اس میں اپیل ہوتی ہے, تو اپیل میں بھی کوئی زیادہ اچھے چانسز نہیں ہوتے. تو جیسا میں نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی کو انڈیفینٹ ملے اس کے بعد ٹریول کرنے میں کسی قسم کا کوئی دقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اس سے پہلے بہتر ہے کہ ٹریول نہ کیا جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے. ناظرین پتہ چلا ہے کہ یہیں تک تھا آج کا شو, 1 گھنٹے کا وقت تھا جی, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کالز لے سکتا تھا لی, پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے سیٹرڈے اگلے ہفتے پھر یہیں پر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھ.